وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، نظام الدین مرکز سے ہمارے اکابر نے، حضرت جی نے یہ طے فرما دیا ہے سارے ممالک کے لیے، دنیا کے اور اس ملک کے سارے صوبے والوں کے لیے، کہ 1 سال 4 ماہ والوں کا علماء کا اجتماع ہوگا، جیسے گزشتہ پرگی میں ہوا تھا، پورے صوبے کے 4 ماہ والوں کا علماء کا، اور 1 سال عمومی اجتماعات ہوں گے ہر ضلع کے، 2 ضلع ملا کر یا 1 ضلع، جیسا بھی طے ہو جائے مشورے سے، ہر ضلع کے عمومی اجتماعات ہوں گے، جیسے گزشتہ آپ کا اجتماع نظام آباد میں ہوا۔ آپ کے ساتھ کوئی ضلع جڑا تھا؟ کون سا ضلع تھا؟ میدک ضلع جڑا تھا، ماشاءاللہ 2 ضلعوں کا عمومی اجتماع ہوا۔ اب یہ پھر دوبارہ، اب جو پرگی میں ہوا تھا 4 ماہ والوں کا علماء کا جوڑ، اب اس سال کا جنوری میں 23، 24، 25 جنوری 2026 میں طے ہوا ہے۔ کڑپا میں انشاءاللہ یہ اجتماع ہوگا 4 ماہ والوں کا علماء کا۔ اور یہ بھی بات نظام الدین مرکز سے طے ہوئی ہے کہ اس اجتماع سے پہلے، جوڑ سے 4 مہینے پہلے، صوبے کے ذمہ داروں کی جماعت پورے صوبے کا سفر کرے گی۔ وہی سفر اب ہمارا چل رہا ہے، تقریباً 12-13 ضلع ہو چکے ہیں، بلکہ زیادہ ہو گئے، 15 ہو گئے۔ یہ اضلاع کا سفر ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ضلع کی پوری مسجد وار جماعتوں کو جوڑ کر اجتماع کی محنت کا کام دیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی بھائی بات؟ اجتماع کی محنت کا کام، محنت دی جائے مسجد کی سطح پر، تاکہ ہر مسجد محنت کرے اور اجتماع کا فائدہ اٹھائے۔ اگر اجتماع ہوگا صوبے کا، آپ کی مسجد کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ بہت محرومی کی بات ہے۔ آپ کے مسجد کے کام کی سطح بڑھ جانا، آپ کے مسجد کے عملے کی قربانی کی سطح بڑھ جانا، تو یہ اجتماع کا فائدہ ہے۔ اسی لیے پوری مسجد وار جماعتوں کو اب جوڑا گیا ہے۔ اگر پوری مسجدیں آئی ہے، خصوصاً 5 عمل والی، تو بہت اللہ کا فضل ہے، شکر ہے۔ اگر نہیں آئی ہے تو ان کی آپ کو فکر کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجتماع کس کو کہتے ہیں؟ اجتماع کوئی ہمارا پروگرام نہیں ہوتا۔ غور سے سنیں یہ بات، ہمارا جو اجتماع ہوتا وہ کوئی صرف پروگرام نہیں ہے 3 دن کا، 23-24 جنوری کا وقت طے ہو جائے، جگہ طے ہو جائے، پنڈال لگ جائے، تام خانے بن جائے اور مسلمانوں کو جمع کر کے کچھ کہنا سننا ہو جائے، بیانات ہو جائے، پھر تیسرے دن دعا کر کے پنڈال اور سارا سامان سمیٹ کر گھر چلے جائیں، چھٹی ہو جائے۔ اس کا نام اجتماع نہیں ہے، اس کا نام اجتماع نہیں ہے۔ ایسے پروگرام ہوتے ہیں، یہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے، ہمارا اجتماع ہے۔ ہمارا اجتماع نام ہے، عنوان ہے محنت کا۔ اجتماع سے پہلے بھی محنت ہے، اجتماع کے 3 دن بھی محنت ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں اجتماع تو بہت اچھا ہوا، 10 لاکھ مجموعہ ہے، لیکن بیانات کچھ خاص نہیں ہوئے، کہتے ایک صاحب کہہ رہے تھے۔ بیانات کے لیے ہوتا ہی نہیں ہمارا اجتماع، کام سمجھانے کے لیے ہوتا ہے اور عمل کے لیے ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے حضرت جی امریکہ گئے تھے، امریکہ میں اجتماع ہوا 40,000 کا، تاریخ میں بڑا اجتماع امریکہ جیسے مقام پر۔
40,000 اور وہاں پکوان کی اجازت نہیں تھی اجتماع میں جہاں جوڑا گیا تھا گھروں سے کھانا آیا 40,000 لوگوں کا. امریکہ جیسے لوگ ایسا ماحول بنا دیے جیسے میوات کے جیسا ماحول ہے. میوات میں ساری روٹی گھروں سے بن کے آتی ہے لاکھوں کے اجتماع میں. تو وہ اجتماع جو ہوا اس میں حضرت نے فرمایا کہ اب جو ہم جمع ہوئے ہیں مشورے میں فرمایا کہ دیکھو بیانات ہیں مذاکرے ہیں یہ تو کام سمجھانے کے لیے کام بتانے کے لیے معلومات ہوتے ہیں کہ بھی کام ایسے کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے. لیکن اصل جو 3 دن ہم کو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی دعوت اور انفرادی اعمال، یعنی یہاں خوب جم کر ہر فرد دعوت دے. دعوت سے باطل ٹوٹتا ہے اور اعمال کریں، رات میں بھی عبادت کریں دن میں بھی اعمال کریں، تلاوت ہو نمازیں ہو قیام اللیل ہو خوب مانگنا ہو. ان اعمال کا اثر پورے ملک پر پوری دنیا پر پڑے گا. لوگ اس سے متاثر ہوں گے، لوگوں کے قلوب ہدایت کی طرف متوجہ ہوں گے. اس کے اثرات ہوتے ہیں. جیسے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عبادت کی بیت اللہ میں، ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ تاریخ میں کبھی ایسی عبادت نہیں ہوئی جو آج امت سے چھوٹی ہوئی ہے. عبادت راتوں میں سونا ہی جانتے ہیں مسلمان، سونے کے لیے نہیں ہے. رات تو اللہ سے مانگنے کے لیے ہوتی ہے. رات میں اللہ تعالیٰ آخر رات میں آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے تیار ہوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. دن میں روتے رہتے امت کے لیے بھئی ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا. جس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ میں دینا چاہتا ہوں کرنا چاہتا ہوں تو سوتے پڑے ہوئے. اس لیے امت خصوصاً کام کرنے والا عملہ قیام اللیل اور جاگنے کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں. آدھا گھنٹہ دعائیں ہونی چاہیے. دعا میں بھی جی نہیں لگ رہا. دعا میں جی نہیں لگنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق میں کمی ہے. اللہ سے تعلق میں کمی ہوگی تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ ہمارا اجتماع یہ نام ہے محنت، عنوان ہے محنت کا. اجتماع سے پہلے بھی محنت ہے. اسی لیے ہمارا جو بھی اجتماع ہوتا ہے جوڑ ہوتا ہے یہ برسوں اور مہینوں پہلے طے ہوتا ہے. کیوں طے ہوتا ہے؟ مہینوں اور برسوں پہلے کیوں طے ہوتا ہے؟ محنت کے لیے طے ہوتا ہے. جیسے اب یہ جو اجتماع ہے کڑپا کا جنوری میں 6 مہینے پہلے طے ہوا. 2 مہینے ہو چکے ہیں، 2-2.5 مہینے اس کے ہو چکے ہیں طے ہو کے. محنت شروع ہو چکی ہے اور اب 4 مہینے باقی رہ گئے قریب. تو اجتماع محنت کے لیے ہوتا ہے. اور 2028 میں انشاءاللہ پورے صوبے کا عمومی اجتماع ہوگا. حضرت جی اپنے جماعت کے ساتھ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے. وہ 2028 میں ہوگا. تو 2-3 سال پہلے اس کو طے کر دیا گیا ہے تاکہ محنت ابھی سے شروع ہو جائے. تو ہمارا اجتماع ہمارا جوڑ محنت کے لیے ہوتا ہے. اس لیے مہینوں پہلے طے ہوتا ہے. اب 4 مہینے پہلے آپ کو کام دیا جا رہا ہے کہ اب سے لے کے اجتماع تک محنت کرے. جتنی محنت اجتماع سے پہلے ہوگی اجتماع میں جان پڑے گی. اس لیے ہم کو اس کی فکر کرنا ہے. آج اسی لیے آپ کو جوڑا گیا ہے. سب تیار ہے نا اس کے لیے انشاءاللہ؟ ہاں. اور محنت جو ہوگی، کام جو ہوگا، عزائم جو پورے ہوں گے یہ تو اسی وقت پورے ہوں گے جب ہم قربانی دیں گے، مجاہدہ کریں گے. یہ کام راحت کا نہیں ہے. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کام ملا، دعوت کی محنت ملی، ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، جب آپ کو حکم ہوا، نبی بنائے گئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آپ اٹھیے اور انسانیت کو ڈرائیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ کی طرف دعوت دیجیے. یہ کام جب آپ کو ملا، یہ ذمہ داری جب آپ کے سپرد ہوئی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کام اتنا بڑا ہے اور یہ کام اتنا عظیم ہے اور یہ کام اتنی محنت چاہتا ہے کہ لا راحت بعد اليوم، اب آج کے بعد کوئی راحت نہیں ہے.
اس کام کے ملنے کے بعد اب راحت نہیں ہے، اور پوری زندگی آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. یہ ہے کام. اس کام کے ملنے کے بعد صحابہ بھی بے چین ہو گئے. اس ذمہ داری کا احساس صحابہ کو ہوا، عورتوں کو ہوا، مردوں کو ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے ملنے کے بعد بڑے تاجر تھے، بڑے کاروباری تھے، کپڑوں کا کاروبار تھا، گھر سے کپڑوں کے تھان نکلتے تھے. لیکن غزوہ تبوک کے موقع پہ ایسا وقت آیا کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. اس ذمہ داری کو سمجھا انہوں نے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مالدار تھی، سب سے پہلے اسلام قبول کی، اور اس کام کو انہوں نے سمجھا، اس ذمہ داری کو سمجھا اور اس میں اپنی زندگی ایسی لگائی. اتنی مالدار ہونے کے باوجود جب انتقال ہوا تو فاقے میں انتقال ہوا. کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے. سب کی زندگی ایسے ہی ہے. صحابہ نے اس کو سمجھا تھا کہ یہ کام، یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ اس کو سارے عالم میں لے کر چلنا ہے. سارے عالم میں اسلام پہنچے، دین چمکے. اسی جذبے کے ساتھ صحابہ جیتے تھے. اسی جذبے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اٹھایا تھا. صحابہ یہ جانتے تھے کہ مکے اور مدینے کا قبرستان یہ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. 1.25 لاکھ صحابہ، لیکن وہاں پر قبریں 10,000. ساری دنیا میں جا کر ملکوں کے اندر اپنی قبریں بنائی صحابہ نے، تبھی تو یہ اسلام پھیلا. آج کا مسلمان اگر راحت کے ساتھ اس اسلام کو لینا چاہتا ہے یا اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے تو ناکام ہو جائے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس زمانے میں مسلمان اسلام کے لیے قربانیاں دیں گے اس زمانے میں اسلام چمکے گا، اسلام کی سطح بڑھے گی. جس زمانے میں مسلمان قربانی دینا چھوڑ دیں گے تو اسلام مٹے گا، اسلام کی سطح گر جائے گی. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر اسلامی حکومت ہو، مسلم مملکت ہو، وہاں بھی اگر مسلمان قربانی دینا چھوڑ دیں گے تو اسلامی ملک میں بھی اسلام مٹے گا. کفرستان میں اگر مسلمان قربانی دیں گے تو کفرستان سے اسلام چمکے گا، اسلام پھیلے گا. اس کا تعلق قربانی سے ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری امت کو قربانی پر اٹھایا، گھر کے چھوڑنے پر تیار کیا، راحت کے نقشوں سے نکالا، مسجد کے ماحول میں ان کو رکھا اور ملکوں کا سفر، علاقوں کا سفر ان کو کروایا. اس لیے کہ اس کے بغیر اسلام کے چمکنے کی اور باطل کے مٹنے کی، ارتداد کے دروازوں کے بند ہونے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. آج آپ کو اسی لیے جمع کیا گیا ہے. اب انشاءاللہ یہاں پر اب کارگزاری ہوگی اور اس کے بعد پھر 2 نشستیں اور اہم ہوں گی جس میں آپ کو عزائم بھی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے عزائم کو پورے کیسے کرنا ہے، اجتماع کی محنت کیا ہے، اس سلسلے کی بات بھی ظہر کے بعد آئے گی. تو انشاءاللہ اس میں سب جم کر بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. اب جو ہے کارگزاری والا عمل ہے. کارگزاری کتنا ہے؟ 8 ہے نا. ایک منٹ، ابھی تھوڑا سا کارگزاری کے بارے میں 2-4 باتیں. یہ کارگزاری والا عمل یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کام دیتے تو کام پورا کرنے کے بعد اس کی کارگزاری لیتے تھے. کارگزاری کا اصل فائدہ یہ ہے کہ کارگزاری کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. اس سے کام بڑھتا ہے، کام کی ترقی ہوتی ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ کارگزاری سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. اجتماعیت بہت ضروری ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری قربانیاں اگر عرش تک پہنچ جائے لیکن تمہارے اندر اجتماعیت نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں ہے. اللہ کی مدد سے ہی کام ہوگا. اس لیے کام کرنے والے عملے میں اجتماعیت ہونی چاہیے. اجتماعیت کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں آپ. اجتماعیت صرف آپس میں مل جل کے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اجتماعیت کا نام، اجتماعیت یہ ہے کہ وحدت کلمہ ہم میں پایا جائے، یعنی بات ایک ہو، کام ایک نہج پر ہو.
جیسے ہمارے حضرت مثال دے کے فرماتے ہیں کہ ایک اسٹیشن ہے ریلوے اسٹیشن. بھائی ادھر متوجہ ہو کے سنو. ریلوے اسٹیشن پہ 300 افراد کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہم کہیں گے کہ بہت زیادہ اسٹیشن پر بھیڑ ہے, زیادہ مجمع ہے, یہ تو کہیں گے نا؟ ارے بولو کیا کہیں گے؟ یا جماعت کھڑی ہوئی بولیں گے 300 آدمی کی؟ نہیں, مجمع ہے, بھیڑ ہے. اگر مسجد میں ہم آ کر دیکھیں 3 آدمی ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, ایک امام ہے 2 مصلی ہیں, تو ان کو دیکھتے کیا کہیں گے؟ جماعت کھڑی ہوئی ہے. کیا کہیں گے؟ جماعت کھڑی ہوئی ہے. یہ جماعت ہے, وہ جماعت نہیں ہے, وہ بھیڑ ہے. اس لیے کہ وہ لوگ جو جمع ہوئے ہیں سب کی نیت, سب کے ارادے الگ الگ ہیں. کوئی رشتہ داروں سے ملنے جا رہا ہے, کوئی ملازمت کے لیے جا رہا ہے, کوئی شادی میں جا رہا ہے, فلاں فلاں کام کے لیے جا رہا ہے. سب کی فکریں الگ ہے, سب کا عمل الگ ہے اور سب کی بات الگ ہے. لیکن جو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں سب کی نیت ارادہ ایک ہے کیا الگ الگ ہے؟ ایک جنا نماز کے لیے ٹھہرا, ایک جنا ایکسرسائز کے لیے ٹھہرا کیا؟ نہیں, نماز کے لیے. سب کی نیت ارادہ نماز کا ہے اور سب کا عمل ایک ہے, الگ الگ ہے. ایک رکوع میں ایک سجدے میں ہے, یا سب رکوع میں سب سجدے میں ہے؟ سب ایک عمل میں. اور سب کی بات بھی ایک ہے. رکوع میں ایک سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے, ایک سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے, یا سب سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں؟ سب کی بات ایک ہے. اس کو کہتے ہیں جماعت. ید اللہ علی الجماع, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کی مدد ہے جماعت کے ساتھ. تو ہمارا کام کرنے والا سارا عملہ دنیا کا, یہ ان کے اندر اجتماعیت پیدا ہونا ضروری ہے. پوری دنیا کا عملہ, اس کے اندر اس وقت تک اجتماعیت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک سارا عملہ اس بات پر نہ آ جائے, اس بات پر ایک نہ ہو جائے جو بات نظام الدین مرکز سے کہی جا رہی ہے. اس لیے اجتماعیت کارگزاری سے پیدا ہوتی ہے. کام باتیں سب ایک نہج پہ آتی ہے. اگر یہ کام الگ, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, ششماہی جوڑ, یا جماعت نکالنے میں انہوں نے محنت ایسی کی, انہوں نے محنت ایسی کی, تو صحیح بات سامنے آ جاتی ہے. کام اور باتیں ساری چیزیں ایک ہو جاتی ہے. اجتماعیت اس سے قائم ہوتی ہے. دوسرے یہ ہے, ایک فائدہ دوسرا یہ ہے کہ اس سے کارگزاریوں سے ہمت پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ ہمت بھی ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہمت والوں کا کام ہے, بزدلوں کا نہیں ہے یہ. ہاں, یہ کام کرنے سے ہمتیں بھی بنتی ہے. ساری دنیا کو دعوت کا کام کرنے والوں نے بتا دیا کہ ہمت والے دنیا میں ہم ہیں. اللہ نے بتا دیا, نہیں بتایا؟ لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی ایک جماعت ہماری گاؤں دیہات میں گئی. ختم ہوتے ہی, ابھی لوگ باہر نکلنے ڈر رہے تھے, سیروزہ جماعت گئی تو وہ غیر مسلم ایک گاؤں کا دیکھا, گاڑی پہ جا رہا تھا, دیکھ کے آگے بڑھا, پھر واپس آیا گاڑی پلٹا کے, پوچھا کہاں سے آئے تم لوگ؟ بولے ہم لوگ وہی تھے جو لاک ڈاؤن سے پہلے سیروزہ میں آتے تھے تمہارے گاؤں. تو بولا کہ مجھے پورا یقین تھا کہ سب سے پہلے باہر تم لوگ ہی نکلیں گے بول کے. غیروں کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہ نکل سکتے. اللہ کے فضل سے جیسے ہی حالات ختم ہوئے پوری دنیا میں جماعتیں چلے گئی اللہ کو. تو یہ ہمت والوں کا کام ہے. اس سے ہمتیں پیدا ہونا ضروری ہے, ورنہ بے ہمت لوگ کام نہیں کر سکتے. کام کرتے رہے تو ہمت بھی پیدا ہوگی. لقمان حکیم نے فرمایا کہ یہ ہمت والوں کا کام ہے. تو کارگزاری سے ہمت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا, تو ایک بھیڑیا آ کے بکری پہ حملہ کر دیا. تو اس چرواہے نے مارا اور چھوڑا دیا کہ بکری کھانے نہیں دیا. تو بھیڑیا کہنے لگا کہ یا عبداللہ, تو کیسا بندہ ہے اللہ کا کہ یہ تو میرا رزق ہے, مجھے کھانے دے, اگر یہ نہیں کھاؤں گا تو میں جیوں گا کیسا؟ تو میرے ہاتھ سے منہ سے رزق چھین رہا ہے. وہ پریشان ہو گیا کہ یہ انسان کی طرح بھیڑیا کیسے بات کر رہا ہے, جانور ہونے کے ساتھ ہے جانور لیکن بات انسان کی طرح کر رہا ہے. حیرت میں پڑ گیا, تعجب کی بات ہے. تو بھیڑیے نے کہا کہ اس پہ کیا تعجب ہے, بولنا جیسے انسان کو اللہ سکھا دے بھیڑیے کو بھی سکھا سکتا ہے, کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب اس بات پر ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں مدینے میں, مسجد میں غیب کی باتیں بتا رہے ہیں, دین کی باتیں بتا رہے ہیں, پچھلے انبیاء کے واقعات سنا رہے ہیں, اور تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے. جا وہاں دعوت دی اس نے. فوراً وہ چرواہا آیا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کارگزاری سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان کرو، آواز لگاؤ مدینے میں الصلاۃ جامعہ کا. سارے صحابہ کو جمع کیا اور کہا اس چرواہے کو کہ کارگزاری سناؤ ان کے سامنے، تاکہ اس سے ہمتیں پیدا ہو. صحابہ کو اس سے ہمت ہوئی، ارے دعوت ہم دے رہے سمجھ رہے ہیں، لیکن بھیڑیا بھی دعوت دے رہا ہے، دین کی مسجد کی دعوت دے رہا ہے. آج تو مسلمان مسجد کی دعوت دینا ہی چھوڑ دیا، مسجد کی دعوت دینا ہی چھوڑ دیا. یہ سب سے بڑی بھول مسلمان سے ہو چکی ہے. اس تو کارگزاری سے ہمت بھی پیدا ہوتی ہے. اور ایک نفع بھی یہ بھی ہے، بہت سے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہے، سن لو، کہ کارگزاری سے تقاضے بھی پیدا ہوتے ہیں. کہاں کام کی ضرورت ہے، کہاں کام کیا ہے، کہاں کیا کام کی ضرورت ہے، یہ تقاضے بھی کام کے سامنے آتے ہیں کارگزاری سے، کہ فلاں علاقے میں جماعت نہیں بن رہی، فلاں علاقے میں کام ہو رہا نہیں، مسجدوں میں کام بڑھ رہا نہیں، جماعتیں نکل رہی نہیں، کیا وجہ ہے، کیا تقاضا ہے وہاں پر، فلاں جگہ ارتداد پھیل رہا ہے، وہ تقاضا سامنے آتا ہے. کارگزاری سے کام کے تقاضے سامنے آتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام حاضری لے رہے تھے تو معلوم ہوا کہ ایک پرندہ اس میں غائب ہے. سب کو جمع کرتے تھے، پرندوں کو، جنات کو، انسانوں کو، سب پہ آپ کی حکومت تھی. تو حاضری لیے تو پرندوں میں سے ایک پرندہ غائب تھا، ہد، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے. کہاں غائب ہو گیا؟ انہیں حاضری لیے تو نظر نہیں آ رہا، اجتماعی عمل میں غائب ہو گیا. اجتماعی عمل میں غائب نہیں ہونا. ہاں، ڈانٹا، یہ کہا کہ اگر یہ آئے صحیح کوئی معقول عذر نہ بتائے تو اس کو سخت سزا دوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا. کہ اجتماعی عمل میں شریک نہیں ہوا، غیر حاضر ہو گیا. بہرحال وہ پرندہ آیا. حضرت تھوڑا سا میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے، میں ابھی ذرا میری کارگزاری سن لیجئے، ابھی کوئی سزا کا فیصلہ مت کیجئے، میں اچھی کارگزاری لے کے آیا. اس پرندے نے کارگزاری سنائی. انی وجدتها وقومها يسجدون للشمس، کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے، وہ بادشاہ بلقیس اور اس کی قوم ہے، یہ سب کے سب آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پرستش کر رہے ہیں. انی وجدتها وقومها يسجدون للشمس، کہ سورج کو پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. یہ کارگزاری میں نے لے کر آیا. اب یہ کارگزاری سامنے آئی، تقاضا سامنے آیا کہ فلاں قوم کی ہدایت کا مسئلہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں. پھر اس تقاضے کو پورا کیا سلیمان علیہ السلام نے، پھر اس قوم کو ہدایت مل گئی. اس طرح کام کے تقاضے کارگزاری سے سامنے آتے ہیں. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کارگزاری سنیں گے غور سے یا اٹھ کے چلے جائیں گے؟ یہ 2-3 گھنٹے ذرا جم کے بیٹھیے. پانی کی پیاس ضرور لگے گی تو پانی نہیں پینا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں؟ نہیں پئیں گے پانی؟ آپ لوگ روزہ رہتے نا رمضان میں پورے؟ کتنے گھنٹے کا روزہ ہوتا؟ 14-15 گھنٹے کا روزہ، 14.5 گھنٹے کا. 15 گھنٹے کا روزہ رہنے والے 3 گھنٹے بغیر پانی پیے کے رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے. خواہ مخواہ شیطان لگ جاتا، پانی پیاس لگی، پانی پیو تو پیو. اس لیے صبر کر کے بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا انشاءاللہ. کارگزاری کے درمیان میں کوئی بات آ جائے تو یہ سب کے لیے ہے، غور سے سنیں، اس کو نوٹ بھی کریں اور اسی طرح سے ہم محنت کریں جو محنت ہم کو بتائی جا رہی ہے. سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ چلو بھائی آ جاؤ. کارگزاری ہاں، آرمور محمد مبشر صاحب آ جائیے. مجھے تو پینے کی اجازت ہے نا پانی؟ آپ لوگوں کا ایک دن کا مسئلہ ہے، ہم لوگوں کو روز ہے یہ. چلیے میں کن کا؟ ارے یہاں بیٹھ جاتے، ادھر بیٹھے. چلیے ماشاء اللہ پورا تیار شدہ ہے. تو بیرون 5 ماہ کی کتنی جماعتیں گئی آپ نے؟ یہ بتائیے. اس یعنی گزشتہ پرگی کے اجتماع سے لے کے اب تک 5 ماہ کی کتنی جماعتیں آپ کے آرمور سے گئی ہے زون؟ جی ایک جماعت بھی نہیں گئی سب 5 ماہ کی. جماعت نہیں کی ایک بھی؟ نہیں سر نہیں.
کیوں قوائف پورا کرنے والے نہیں ہے؟ 5 ماہ جانے والے، 2 ماہ جانے والے ہیں سب 5 جی. کتنے ہوں گے قوائف پورا کرنے والے؟ قوائف زون میں بولنا منڈل. ہاں پورے زون میں آپ کے یا آپ کے منڈل میں کیا ہے بتائیے؟ جی ہمارے پاس قوائف پورے کرنے والے گزشتہ ایک بیرون جماعت جا کے 2 جماعتیں جا کے رہی. گزشتہ سے مراد 7-8 سال ہو گئے. ایک گزشتہ 5 سال ہو گئے. غنیمت پرسوں نہیں بولے. جی جی چلیے تو وہ ساتھی قوائف پورے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 2-3 ساتھی ہے جو 3 مرتبہ 4 مہینے لگا چکے ہیں. ماشاء اللہ. کتنے؟ 2-3 ہیں. 3 ساتھی ہے. ہاں اور وہ 2 جماعتیں ہیں. وہ 2 جماعتیں ہیں. جی بھائی 3 سال ہو گئے تو ان کو تیار کرنا نا. محنت اچھا کیا محنت ہوئی یہ بتائیے. قوائف پورے کرنے والوں پہ آپ نے یہ 2 سال میں یا 18 مہینے میں 20 مہینے میں کیا محنت کی؟ ملاقات ہوئی صاحب. کہاں ملاقات ہوئی؟ باضابطہ ان کے لیے بیرون کی جماعت کے لیے تشکیلی جماعت بھی آئی تھی. حیدرآباد سے بھی کچھ 2 مرتبہ ساتھی آئے تھے بیرون کے واسطے. بلکہ ماشاء اللہ تو ان کو لے کے یہ سارے جس کے قوائف پورے ہو رہے ہیں ان سے جا کے ملاقات کرے. ساتھی ارادے عزائم کرے لیکن جماعت نہیں بن سکی. وہ اور 2 ماہ کی تو جماعت بالکل مطلب 1-2 مہینے پہلے تیار ہو چکی تھی اور 4 جوڑے بھی تیار ہو گئے. سب پاسپورٹ وغیرہ بھی جمع ہو گئے تھے لیکن اس میں ایک ساتھی کا عذر آ گیا. پھر جماعت رکی. وہ جماعت مکمل نہیں ہو سکی. ابھی کوئی ایک ساتھی نظام آباد سے اور لے لیتے جماعت کو روانہ کر دیتے. جی ایک کو عذر آیا تو 3 کو نہیں روکنا چاہیے تھا. جی وہ ہے تیار انشاءاللہ. تیار ہے وہ ہے اس مجمع میں ہے ساتھیاں ہیں. ہے اس مجمع میں تینوں ہے ساتھی ہے. بھائی تیار ہو جاؤ ابھی یہ اجتماع سے پہلے روانہ ہو جائے انشاءاللہ. اور یہ جو 2 جماعتیں جا کر آئی ہے بیرون 6-7 سال ہو گئے ہیں تو یہ دونوں جماعتیں بھی اب جا سکتی ہے بیرون. جا سکتے کیا بھائی آرمور والے ساتھی ابھی ارادہ کریں. اب عزائم کی مجلس ہوگی اس میں ارادہ کریں اللہ سے مانگیں. اللہ نکالنے والے ہیں. آپ اسباب پہ نظر کریں گے تو کبھی نہیں نکلیں گے. اللہ کی ذات پر نظر کریں, اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں تو ہی دین کا کام ہو سکتا ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہی صحابہ سمندر میں گھوڑوں کے پیر ڈال دیے. ڈوبے؟ ارے ڈوبے نہیں ڈوبے. یقین چاہیے بس, یقین. اللہ کی ذات پر یقین کر کے قدم اٹھائیں گے اللہ آسان کر دیں گے. بھائی آرمور والوں سے گزارش ہے کہ 5 ماہ کی 2 جماعتیں اور ماہ مستورات 1 جماعت 3 جماعتوں کے ارادے مضبوط کریں اور قوائف لکھیں. اجتماع سے پہلے یا کم سے کم اجتماع سے چلے جائیں انشاءاللہ. ہاں اور 4 ماہ کی جماعتیں کتنی گئی؟ 4 ماہ کی کل جماعتیں 2 بنی سب مکمل. بیچ میں درمیان میں کچھ ساتھیاں نکلتے گئے. 2 ساتھی 3 ساتھی. کتنی مسجدیں 5 عمل والی ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے آرمور مستقر پہ 13 مسجدیں ہیں. اچھا جی بہت ہے. 13 مسجدیں تو بہت زیادہ. 5 عمل کی 5 عمل جی مکمل 23 مسجدیں ہیں. تو یہ مسجدوں پہ تقاضا نہیں ڈالتے وہی 4 مہینے کی جماعت بناؤ آپ, ہر مہینہ بناؤ آپ, یہ تقاضا نہیں ڈالتے؟ محنت نہیں ہوتی ہے؟ ڈالتے صاحب. جماعت مطلب کچھ ساتھیاں نکلتے جا رہے تو ان کو جوڑ دیے بیچ میں. چلے کی جماعت ٹھیک ہے. 12 مسجدوں سے 2 ساتھی بھی جمع ہو گئے تو آپ 1 ساتھی بھی جمع ہو گئے تو ایک جماعت آپ کے آرمور سے نکل جا سکتی ہے. جی ایک وقت میں جمع نہیں ہوئی. کوشش کریں جب تک ایک جماعت مکمل مسجد سے یا حلقے سے نہیں جاتی ان میں واپس آنے کے بعد کام کرنے کی استعداد بھی پیدا نہیں ہوتی. سیدھا ساتھی یہاں وہاں جڑ کے جاتے ہیں. عام طور پہ ایسے ساتھی واپس آنے کے بعد مقام پر کام میں نہیں جمتے. اس لیے پوری کوشش کرنا چاہیے اس کی. 2 ماہ کے لیے نظام الدین کتنے گئے؟ 11 ساتھی گئے سب پورے سال. ماشاء اللہ یہ کارگزاری تو اچھی ہے بہت. جی اللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ نظام الدین جتنا جائیں گے ساتھی مضبوط ہوں گے. آ جاؤ دوسرے کون ہیں آرمور کے بعد؟ بودن محمد شیخ اکبر صاحب آ جائیے. ماشاء اللہ. 5 ماہ بیرون کی کتنی جماعتیں گئی آپ کے پاس؟ نہیں گئے سب. ایک جماعت بھی نہیں گئی. نہیں گئے. ساتھی بھی نہیں گئے کوئی؟ جی 1-2 ساتھی تیار ہے. گئے تو نہیں گئے. کتنے ہیں آپ کے پاس اس سے قوائف پورا کرنے والے؟ پورے 43 ساتھی ہے. اب یہ بودھن بولے تو کیا کیا آ گیا اس کے اندر؟ پورا بودھن خالی بودھن مستخر. بودھن مستخر کی ہے. 28 ساتھی ہے جو بیرون لگا چکے ہیں. ماشاء اللہ. 15 ساتھی ایسے جو 3 مرتبہ 4 مہینے لگا. جملہ 43 ساتھی ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ. اتنا بڑا عملہ
اتنا بڑا عملہ 43 ساتھی جو بیرون جا سکتے ہیں قواعد پورا کرنے والے ہیں ماشاءاللہ بودن میں. اللہ نظر بس سے بچائے. بہت بڑا عملہ ہے یہ, بہت بڑا عملہ ہے یہ. اگر تیار ہو جائے تو ملکوں کے تقاضے پورے ہو جائیں گے. سارے ممالک انتظار میں ہے, سارے ممالک انتظار میں ہے. بہت ضرورت ہے. ہزاروں جماعتیں مانگ رہا ہے, ایک ایک ملک 1000 جماعتیں چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے خاص نعمت ہندوستان والوں کو ملی ہوئی ہے. قدر کرنے کی ضرورت ہے. قدر کریں گے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ قدر یہ ہے کہ جس سطح پر ہے اس سے آگے بڑھ جاؤ, اس کا نام قدر ہے. وہیں بیٹھ کے قدر قدر کر رہے ہیں بولے تو بات صحیح نہیں ہے. یہ آگے بڑھ جانا. جن کے قواعد پورے ہو رہے ہیں سب بیرون کے لیے نکل جانا ہی قدر ہے. بہت سستا سودا ہے یہ. مزاج امت کا بنانا ہے. اگر بیرون نہیں جائیں گے نا تو پھر یہ دولت, یہ مال سب ضروریات پر, خواہشات پر لگ جائے گی. ابھی عملہ ہمارا بہت پیچھے ہے, بہت پیچھے ہے. 1 کروڑ کا مکان بناتا ہے آدمی اور بیرون بولے تو 1 لاکھ اور 25 لاکھ کی شادی ہوتی ہے. بیرون بولے تو 50,000 60,000 کی جماعت. ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. صحابہ بالکل اس کے برعکس تھے. سب اللہ کے دین کے لیے لگاتے تھے. اس پہ آنا ہے ہم کو. بھائی موبائل بند کر دیں, موبائل سے کوئی تصویر نہ لیں. یاد رکھو تصویر کسی کی لینا حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے. کسی کی تصویر آپ لے ہی نہیں سکتے, حرام ہے یہ. یاد رکھ لو یہ بات. سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے سمجھ میں آ رہی. موبائل کے گندگیوں سے دلوں کو گندا مت کرو. دل گندے ہو جائیں گے, دین کے مٹنے کا غم کبھی نہیں پیدا ہو سکتا وہ دل میں. اللہ کی محبت کبھی نہیں آ سکتی. اللہ کی محبت کے لیے دل دیا گیا ہے. کسی اور چیز کی محبت دل میں نہیں آنا چاہیے, خواہش پیدا نہیں ہونا چاہیے. دینی مجلس میں, مساجد میں بہت ہی بڑا جرم اور گناہ ہے موبائل کا استعمال, تصویر لینا حرام ہے. یہ حرام. اللہ حفاظت فرمائے. چلیے. اور مامستورات 2 ماہ 2 جماعتیں, 2 جماعتیں گئی, 2 جماعتیں گئے اور مزید 2 جوڑے گئے. ماشاء اللہ, بہت اچھی کارگزاری ہے. اور 3 چلے کی جماعتیں, 3 جماعتیں. 3 جماعتیں. یہ تو بہت کم ہے. 5 عمل والی مساجد کتنی ہے آپ کے پاس؟ 15 مسجد ہے. 15 مسجدیں ہیں. بڑوں کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ ہفتے میں 1 جماعت 4 مہینے کی 5 عمل والی مسجد نکالے, یا کم سے کم آخر درجہ 1 مہینے میں 1 جماعت. 200-300 افراد ہوتے ہیں مسلمانوں کے افراد مسجد کے اطراف میں, 500 ہوتے ہیں. 1 جماعت ان میں سے بن سکتی ہے بشرطے کہ مستقل محنت ہو, ملاقاتیں ہو. اس سلسلے میں اپنے آپ کو تھکائیں, ان کے آزار کا حل بتائیں, بار بار جائیں, ان کو تیار کریں, تو انشاءاللہ جماعت بن سکتی ہے. اب آپ کو یہی ارادے کرنا ہے انشاءاللہ. 5 اعمال والی مساجد کو یہی عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہر مہینہ ہم 4 مہینے کی جماعت مسجد سے بنائیں گے. اچھا, اور نظام الدین 12 ساتھی, ماشاءاللہ 12 ساتھی گئے ہیں. اچھی کارگزاری ہے نظام الدین کی, دونوں زون سے بھی ماشاءاللہ. کوٹگیر آ جائیں, کوٹگیر زون. عبد الباسط صاحب کہاں ہیں؟ عبد الباسط صاحب قریب نہیں بیٹھے یہاں؟ ہاں اچھا, دوسرے آ جائیں اس کے بعد. ہاں, کاما ریڈی سے محمد عمر صاحب آ جائیں ماشاءاللہ. ہاں, مسعود صاحب کون ہیں بالکنڈا کے؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں مسعود صاحب؟ دوسرے طے کریں. آ جاؤ, آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, سامنے آ جاؤ. ماشاءاللہ. سید جمیل صاحب بھی نظام ہے یہی ہیں ماشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے, سنائیے. 3 چھلے کی جماعتیں ہیں. 5 ماہ کی جماعت کوئی نہیں نکلی؟ کوئی بھی نہیں نکلی. ارے بھائی کیوں ایسا؟ محنت ہوئی نہیں ہوئی, کام ہوا نہیں ہوا؟ محنت تو چلی صاحب, اور اچھے اس کے لیے تشکیلی بھی جماعت بنائے تھے. کچھ کام ہوا جی. 3 ساتھیوں کی وصولیاں بھی آئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور تھوڑے کام کی وجہ سے تاخیر ہو گئی تھی,
इंशाल्लाह महीने के बाद पूरी तरतीब बनाएंगे इंशाल्लाह। एक जमात की जी। और भी बन सकते होंगे ना? कवायद पूरा करने वाले कितने हैं? कवायद पूरे तकरीबन 30 साथी होंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खुशी हो रही है। कवायद पूरा करने वाले हर जोन में हैं माशाअल्लाह, हर जोन में है। ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने खास नियामत आपको दी है कवायद पूरा करने की, इसलिए कि अल्लाह चाहते हैं कि आपसे मुल्कों में काम ले। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? इंशाल्लाह नहीं चाहते हैं? फिर अल्लाह चाह रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ठहरो जरा, बोलता हूं अभी। हैं? ऐसी बात हो गई ना। कवायद पूरा करा रहे हैं, अल्लाह ही कराए ना पूरे कवायद, इसलिए कराए कि आपको बैरून लग जाना चाह रहे हैं, मुल्कों के हिदायत का मसला हल हो जाए आपके जरिए से। आप बोल रहे हैं जरा ठहरो, अभी मुनासिब नहीं है। जब अल्लाह कह रहे हैं तो चले जाना चाहिए। सबको याद फिक्र है, ये जोड़ इसीलिए रखा गया है कि इंशाअल्लाह कवायद पूरा करने वाले बैरून जाएंगे। और दो माह मस्तूरात, 2 माह मसरूत नहीं निकली सबको। एक जोड़ा ये दिख रहा हो ना, क्या है? थाईलैंड नहीं आपके पास? ये हमारा नहीं ये होता। कामारेड्डी जी, कामारेड्डी है ना आपका? जी हाँ, कामारेड्डी ये वाला। 3 चिल्ले की जमात है? 3 गई थी सर। अरे बहुत कम है ये भी। जी, मुकम्मल जमात 3 गई, बीच में अफराद गए हैं। 4 अफराद, 5 अफराद, 7 अफराद ऐसा निकलते रहे। अच्छा। मुकम्मल जमात जो है 3 ही निकली। 5 अमल वाली मस्जिदें कितनी हैं आपके पास? 5 अमल वाली मस्जिद, 8 मस्जिदें हैं हमारे पास शहर में। जी हाँ। उसके अलावा भी तो होंगे और इस जोन में पूरे? जी, पूरे हाँ। शहर के शहर के एतबार से 8 है। जी हाँ, 30 बहुत कम है 4 महीने की जमात है। अब 4 महीने की आवाज खूब लगाना है आपको इंशाअल्लाह। चलिए, 2 माह मरकज निजामुद्दीन 16 अफराद गए। माशाअल्लाह, अच्छी कारगुजारी है। 2 माह की तो कारगुजारी अब तक बहुत अच्छी चल रही है। अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। जितना अमला हमारा निजामुद्दीन जाएगा उतना मजबूत भी होगा और आलमी फिक्रें उसके अंदर आएगी इंशाअल्लाह। आ जाओ भाई, बालकुंडा वाले आ जाए। मसूद भाई आगे। अच्छा, आ जाओ। और मुबश्शिर साहब बांसवाड़ा के कहाँ बैठे हुए? यही हैं? ठीक, चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। 5 माह की जमातें बताइए। 5 माह की जमात नहीं गई कोई? क्यों भाई? कवायद पूरे करने वाले नहीं हमारे पास, वो तो बैरून जाए की जमात है। हाँ, फिर है। 3-4 महीने वाले कितने हैं? 3-4 महीने वाले 155 है। नहीं, 3 मरतबा 4 महीने लगाए। 3-4 में लगाए नहीं, 2-4 में लगाए हुए साथी। हाँ, तो कवायद भी पूरे करना है ना। आप सबकी तश्कील करे नहीं करे, हुई नहीं। 2-4 महीने लगाए सवालों को, तीसरे 4 महीने की। हर महीना अब बहुत तरक्की कर रहा है अमला, पीछे मत हटे आप लोग। हाँ, अभी हम एक देखो, अभी यहाँ सबसे कमजोर जिला समझा जाता था एलोर। अब ये सफर में हम देखते थे 20-25 आदमी नहीं जुड़ते थे पूरे जिले से, लेकिन आज अल्लाह का फजल है, अभी कारगुजारी हम लिए 40 साथी उस जिले के सालाना 4 महीने लगा रहे हैं। हाँ, किसी के 18 4 महीने, किसी के 17 4 महीने, किसी के 19। वहां के जिम्मेदार जो है उनके 19 4 महीने लगे हुए हैं। अभी एक नौजवान से मुलाकात हुई, नौजवान यानी 35 साल 34 साल का, 17 4 महीने लगे हुए उनके। हाँ, अब उम्मत को इसी पर उठाना है, मसले का हल इसी में है, उम्मत के मसाइल का हल इसी में है कि उम्मत कुर्बानी पर आ जाए। हाँ, ये लोग बाद लोग कहने लगे 3-4 महीने की शर्त लगाने से बैरून की जमात नहीं बन रही है। हम चाह रहे, हमारे बड़े चाह रहे हैं कि हर साल 4 महीने का माहौल पूरी दुनिया में फिजा कायम हो जाए। हर मुसलमान सालाना 4 महीने को अपने ऊपर लाजिम कर ले। उम्मत के अंदर इतनी इस्तेदात है, 8 महीने काफी है। दुनियावी अपने घर की मसरूफियात के लिए 8 महीने काफी है। 4 महीने हर मुसलमान अल्लाह के रास्ते में दे सकता है, इतनी इस्तेदात उम्मत में है। जब मेहनत हो रही है तो इस्तेदात निकल के बाहर आ रही है। जितने 4 महीने लगाने वाले पहले मुश्किल समझते थे 4 महीने लगाना, वो सालाना 4 महीने लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, काम करने से काम आसान हो जाता है। जिसकी मश्क जितनी ज्यादा होंगी वो काम उतना आसान हो जाएगा। पहली बार गाड़ी लेके निकला तो, साइकिल लेके निकला तो भी गिरता होने, लेकिन पुराना चलाने वाला रहा तो बेहतरीन चलाता है, आसान हो जाता है। नहीं, वो तो बाद में
3-4 महीने तो उमूमी लगना पहले, उसको 3-4 महीने कहा जाएगा। उसके बाद के 4 महीने इंशाल्लाह 2 माह के साथ लग सकते हैं। चलिए जी, कितनी जमातें गई हुई आपके पास बैरून अब तक? अफराद गए, मुस्तरात में भी गए, और जो 2 जमातें, कितने होंगे? 3 जमातें गए अब तक। माशाल्लाह 3 जमातें बहुत है भाई। अमला हर जगह अमला तो है। साथी 3 साल में एक मरतबा गए जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए माँ मस्तूरात, एक जोड़ा गया थाईलैंड के लिए। एक जोड़ा गया थाईलैंड जी। चल रही जमात, अभी चल रही जमात। जी। पूरी जमात नहीं बन सकी आपके पास? नहीं। शशमाही जोड़ होता है आपके पास? जी। कितने हैं कवायफ पूरा करने वाले जोड़े आपके पास? 4 जोड़े है। 4 जोड़े है जी हो। एक गैस हो मिला के या अलग? हो, मिला के। फिर ये 3 को तैयार करके जमात नहीं बनाए? नहीं हो सका। इस मरतबा बनाएंगे इंशाल्लाह। इस मरतबा बनाएंगे माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। गुज़िश्ता शशमाही जोड़ में ये 3 जोड़ों के कवायफ लिखे, इरादे हुए कुछ? गुज़िश्ता शशमाही जो भी हुआ आपका, उसमें चिल्ले की जमात के अज़ाइम लिखे थे। चिल्ले की जी। तो इसकी बात नहीं हुई? वही बात, लेकिन साथ इसमें इरादा नहीं करे, उससे पहले भी नहीं करे? जाके उससे पहले जमात इरादा करवाइए इनसे, जो जा सकते हैं कवायद पूरे करते हैं। शशमाही जोड़ का मकसद ही ये है कि शशमाही जोड़ से पहले 2 महीने तारीख तय हो और सबसे मुलाकात हो, सबकी तश्कील हो, ताकि ये इज्तिमा से जोड़ से पहले या जोड़ से निकल जाए, या जोड़ में कम से कम इनकी तरतीब बन के रुख आ जाए और निकल जाए, जो भी तारीख तय हो। ये मकसद शशमाही जोड़ का है। चलिए 4 महीने की जमातें 2 जमातें जी। ये भी बहुत कम है भाई। कितनी 5 आमल वाली मसाजिद है? 8 जी। ये तो बालकुंडा में होंगे जी। और पूरे जोन में और भी होंगे। पूरे बालकुंडे में 22 मस्जिद है। हाँ, नहीं 5 आमल वाली कितनी है? उसमें 8 है। जोन में 5 आमल वाली मस्जिद पे तकाजा डालना हर महाना जोड़ में। ये जो जोड़ है ना, महाना मस्जिदवार जमातों का जोड़, देखो एक बात जरा सुन लो, अहम है कि सारे आलम के तकाजे, हर तकाजे मस्जिद से पूरा होंगे इंशाअल्लाह, मस्जिद से ही पूरे होंगे। बैरून जमात भी मस्जिद से बनेगी, कोई और तकाजा है तो मस्जिद से पूरा होगा। मस्जिदों की काम की सतह को बढ़ाने के लिए महाना जोड़ रखा जाता है महीने में 1 मरतबा। इसमें पूरी मस्जिद आए, कारगुजारी सुनाए और अज़ाइम करे, तकाजा लेकर जाए कि इंशाअल्लाह हम पूरे 1 महीने में फिर आइंदा 4 महीने की जमात बनाकर लाएंगे, 4 महीने की जमात निकालेंगे 1 महीने में। आसान नहीं है 1 महीने में जमात 4 महीने की, बताओ भाई। लेकिन इस तरतीब से मेहनत नहीं हो रही है। साथी समझते हैं कि 1-2 जन तश्कील कर लें, 2 साथी तैयार हो गए, रवाना कर दिए, नहीं, बल्कि पूरी जमात की फिक्र करें। 30, 40, 50 साथियों से मुलाकात हो, मेहनत हो, मुस्तकिल महीना भर, तो उसमें से 1 जमात तो आसानी से बन जाएगी इंशाअल्लाह। इस पर पड़ जाए हमारी मस्जिदवार जमात, इसको जी पर ले लें, इसको अपना काम बनाएं, तो फिर माहौल बनेगा इंशाअल्लाह 4 महीने का। और दोमाम निजामुद्दीन 7 साथी गए हैं माशाअल्लाह। चलिए ठीक, आ जाइए। शहर निजामाबाद जमील साहब आई। जी 5 माह की जमात है। इसमें एक जमात फिजी के लिए रवाना हुई 5 माह की। एक जमात फिजी के लिए रवाना हुई 5 माह की। 5 माह की, माशाअल्लाह। और 3 नफर दूसरी और जमात में भेजे बैरून के लिए। अच्छा, और अफ्रीका के ममालिक में भेजे थे। 2 माह की 2 माह बैरून में मसूरात के लिए 4 जमातें निकली। उसमें कीनिया एक जमात गई, तंजानिया एक जमात गई, बहरीन एक जमात गई और सिंगापुर एक जमात गई। और 4 जमातें हैं। कुल 4 जमातें गई। अच्छा। और उसमें 1 नफर अमेरिका के लिए गए। और ये हल्के कितने हैं शहर के? 15 हल्के। 15 हल्कों की कारगुजारी है ये। 15 हल्कों माशाअल्लाह। तो अब ये कि बहुत से हल्के हैं जिनमें से काम नहीं हुआ अभी बैरून का कुछ। हाँ? नहीं है।
मजबूत हलकों से गए होंगे ये लोग, मिले जुले के सब इसमें मिले जुले गए हैं। कुछ हलके छूट भी गए हैं, बैरून के साथी भी नहीं निकले वहां से। हाँ, छोटे छोटे से होंगे ना ऐसे हलके? है। क्या बात है, वो हलके वाले फिक्र नहीं कर रहे है? कौन कौन हलके हैं जो जमात बिल्कुल कोई फर्द वहां से बैरून नहीं गया, ऐसे हलके हैं? है, बाज हल्के छोटे है, हतई अच्छा, कवायद पूरा करने वाले होंगे ना उसमें भी? है। कवायद भी पूरे करवाना है, कवायद पूरे होने के बाद बैरून की तश्कील भी करना है। भाई तश्कील का काम आसान भी है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत मुजाहिदा भी चाहता है। हम साथियों से मुलाकात करें, तश्कील करें, कोई उज़्र पेश करे तो उन आज़ार का हल भी बताएं, फिर उनको टाइम दें, फिर दोबारा जाएं, वसूली करें, निकालने तक मुस्तकिल मेहनत होना पड़ता है, फिर तब जाके आदमी बैरून के लिए तैयार होता है। मुस्तकिल मेहनत थोड़ा सा कहने सुनने से नहीं होता, बहुत जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है, दुआओं की भी ताकत और मुलाकातों के जरिए भी ताकत, समझाना, आज़ार का हल बताना। ये काम हो सकता है, उम्मत तैयार है इसके लिए, लेकिन मेहनत में हम ही पीछे हट रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात करते थे, ऐसे समझाते थे कि एक शख्स को समझा रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, बात मानने तैयार नहीं है, धूप में खड़े हुए हैं, 3 घंटे हो गए, मानने तैयारी नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि ये नहीं मानेगा, इसको दे दो, इसका काम कर देंगे, ये सुनेगा नहीं मानेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, ये बात मानेगा। फिर बात करने लगे, फिर बात करने लगे। उसके बाद उस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। हम चाहते हैं 1-2 जुमलों में बात हो जाए, काम हो जाए, नहीं, हमको भी मुस्तकिल मेहनत करना है। कवायद पूरा करने वालों पे ऐसी मेहनत हो कि सब बैरून चले जाएं, बैरून के तकाजे पूरे हो जाएं। ऐसी छोड़ देंगे तो फिर ये काम में भी कमजोर हो जाएंगे। हजरत फरमाते हैं कि अगला सबक देना जरूरी है, कवायद पूरे हो रहे हैं तो बैरून भेजना जरूरी है। अब ये तरतीब बन जाए कि 1-2 साल मुकाम पर वक्त लगे अपने सूबे में, दूसरे पड़ोस के सूबे में, और तीसरे साल वक्त बैरून ही लगे हर एक का। इसकी फिक्र करें, जिनके कवायद पूरे हो रहे हैं तीसरे साल में उनको बैरून भेजने की पूरी कोशिश करें हमारे जिम्मेदार। बैरून 2 माह की जमात में थाईलैंड है, पहली जमात में थाईलैंड, तंजानिया, बहरीन और सिंगापुर। माशाअल्लाह 3 चिल्ले की कुल जमातें 8 गई, वो परगी के इस्तेमाल से लेकर अब तक बहुत कम है। ये तो बहुत कम है, 15 हल्के हैं, 8 जमातें, तो बाज हल्के वाले तो पूरे 2 साल में एक जमात भी 4 महीने की नहीं निकाले। कैसा भाई, इतनी कमजोरी तो बहुत नुकसानदेह है ना। बहुत पीछे हो रहे हैं, दुनिया में बेदीनी बहुत बढ़ रही है, इर्तिदाद बहुत बढ़ रहा है, काम नहीं बढ़ रहा। काम भी बढ़ना पड़ेगा, जितनी जरूरत है उतना काम बढ़ना ना। आपको अल्लाह ने खड़ा किया, अब दूसरों को खड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है। खुद भी खड़े होना, दूसरों को खड़ा करना, छोड़ना नहीं। अगला सबक नहीं पूरा करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, तनज़्ज़ुल आ जाएगा। चलो भाई, 2 माह मरकज निजामुद्दीन के लिए 32 अहबाब गए शहर से, माशाअल्लाह, शहर से गए। बहुत अल्लाह कबूल फरमाए, अच्छी कारगुजारी है, बात अच्छी चली है, समझ में आया। 2 माह की तो माशाअल्लाह, इससे साथी मजबूत होंगे। 2-4 महीने, 1-4 महीने वाला भी 2 माह जाएगा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है वो दूसरे तीसरे 4 महीने को भी जाएंगे। 3-4 महीने वाला जाएगा तो इंशाअल्लाह आलम के अज़ाइम उसके बनेंगे, इरादे बनेंगे। चलो आ जाइए, मुबश्शिर साहब आप हैं, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। 5 माह की जमातें कितनी बनी बताइए आपके पास से? जमातें नहीं बनी सब 5 महीने, और मस्तूरात, माह मस्तूरात भी नहीं बनी। एक साथी के कवायद हैं। किसके माह मस्तूरात? और 5 माह की कवायद कितने पूरा करने वाले हैं? 2 साथी बैरून जाके आए सो है मौजूद, और 4 साथियों के कवायद पूरे हैं। 4 3 7 हैं, 6 साथी हैं। 6 साथी हैं।
پھر کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ اب گئے نہیں اجتماع سے، ہے تیار اب؟ اجتماع سے 2 ساتھیوں کے ارادے ہیں جنوری سے بیرون 2 ارے پوروں کو تیار کرو نا، 4 جو 5 ماہ والے ہیں پوروں کو تیار کرو. اور بقیہ 4 مہینے والے کتنے ہیں آپ کے پاس ساتھی؟ 115 ساتھی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بھائی ان کے آگے بڑھنے کا ارادہ نہیں ہے 104 ساتھی کا؟ اب کام میں بھی عمل میں بھی ہے نہیں، بیٹھے ہوئے بھی ہے. کوشش ہوئی تو 20 ساتھی تک ایسے ہیں جن کے 2 مرتبہ لگ گئے 4 مہینے. ماشاء اللہ. اور وہ لوگوں کو 3-4 مہینے پورے کر کے بیرون کے قواعد پورے کرنے ہے وہ 20 ساتھی یہاں پہ ہے. تقریباً 12-13 تو ہے یہاں پہ. اب یہ پورے 104 ہیں 4 مہینے والے؟ 15 ہیں. 115. ان سب کو لانا ہے وہاں کڑپا کے اجتماع میں؟ ہاں لانا ہے. کہ کوئی چھوٹنا نہیں، ہر ایک سے ملاقات ہو، ہر ایک سے بات ہو، ہر ایک کا خروج کروائیں. خروج نہیں ہوا تو کم سے کم مقامی کام کرواتے ہوئے اجتماع میں لے کر آئیں، پھر انشاءاللہ وہاں سے وہ آگے بڑھیں گے. ہاں چلیے آگے. 2 ماہ 3 چلے کے 2 ماہ بھی نہیں ہے. ہاں نہیں 2 ماہ لگے ہوئے. گزشتہ سال 6 ساتھی گئے تھے. ابھی ارادہ ہے جنوری میں اس ساتھیوں کا. یہ 3 چلے کی جماعتیں ایک ہی ہے؟ ایک ہی جماعت گئی، باقی کے ساتھی گئے 3-4 ساتھی اس طرح 2-3 مرتبہ گئے. نہیں یہ تو کمزوری ہے. چلے 4 مہینے کی جماعت بننا، جب تک 4 مہینے کا رخ نہیں پڑے گا کام میں مضبوطی نہیں آئیں گے، عملہ مضبوط نہیں ہوگا. ہمیشہ جماعت بنانے کی کوشش کرے لیکن وہ پوری نہیں بن پا رہی. تھوڑی محنتوں کی کمی. اب کیا ارادے ہیں کچھ اجتماع سے؟ انشاءاللہ 4 جماعتیں. 4 جماعتیں اجتماع سے؟ ارے مسجدیں کتنی ہیں بولے 5 عمل والے؟ 5 عمل والی 4 ہے سر. ہاں 4 مسجدیں تو ہر مہینہ ایک جماعت، 4 پنجے 20 جماعتیں ہوتی. 5 جماعتیں نکالنا ہے اب 4 مہینے کی ایک مسجد سے. انشاءاللہ محنت اسی کی کرو جو کہا جا رہا ہے. کام جو ہونا ہے جو اللہ لینا ہے لیں گے انشاءاللہ، لیکن محنت وہی طریقے پہ ہونا، اتنی ہی ہونا جو کہی جا رہی ہے. پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. جو بتایا جا رہا اتنا کریں گے تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی انشاءاللہ. چلیے ٹھیک آ جاؤ. اس کے بعد کون ہے؟ بھیمگل مولانا توفیق صاحب تشریف لا لیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم. کوٹگیر آئے نہیں بھی آگے. کوٹگیر صاحب آگے. لائق حسین صاحب آ جاؤ یہاں قریب آ جاؤ. چلیے 5 ماہ کی جماعتیں کتنی نکلی بتائیے؟ پرگی کے اجتماع سے ایک بھی جماعت نہیں گئی. پرگی کے اجتماع سے اب تک؟ جی نہیں گئی. کیوں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے نہیں جانے کی؟ قواعد پورے کیے ہوئے صرف 5 ساتھی ہیں جو جن کا پہلے بیرون میں وقت لگا ہے یا 3-4 مہینے والے ہیں؟ بیرون وقت لگا ہوا. اچھا. 5 اور 3-4 مہینے والے ساتھی نہیں ہیں. جن کے بعض ساتھی ہیں جن کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں اور ان کو تیسرے 4 مہینے کے واسطے تشکیل چل رہی ہے. اچھا. اور ان میں سے کوئی ارادہ نہیں کرے؟ یہ 5 میں سے 5 میں سے ابھی ایک پرگی کے اجتماع سے پہلے ایک ساتھی جا کے آئے تھے نائجیریا. اچھا. ایک اجتماع سے پہلے جا کے آئے تھے. ابھی نہیں، اس کے بعد نہیں اور ہوا. باقی کے ساتھیوں کی تشکیلیں ہوئی، وہ سلیابی بھی ہوئی تھی لیکن نکلنا نہیں ہوا. 2 ماہ مستورات کا کیا ہو؟ ایک بھی جماعت نہیں گئی. جوڑے آپ کے پاس نہیں ہیں قواعد پورا کرنے والے؟ وہی 5 ساتھی ہیں. 5 ہیں قواعد پورا کرنے والے؟ جی 5 ساتھی. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. جماعت بن جائے گی آسانی سے. ہاں 4 ہی جانا ہے. 5 جوڑے ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ. کیا ہے ان کا ارادہ؟ کیا ہے اب؟ کیا ہوا؟ کیا محنت میں؟ مارچ سے تیار ہے 2 ساتھی. اس میں 2 ساتھی تیار ہے. اچھا. کی وصولیابی کی کوشش چل رہی ہے. مارچ نے اس کو جلدی کر لو، جنوری سے کر لو اجتماع سے. جی. یا اجتماع میں مسافہ ہو جائے، جنوری فروری میں چلے جائے وہ. ہاں جی تشکیلیں ہو رہی. ششماہی جوڑ کتنے ہوتے آپ کے پاس؟ ایک جوڑ ہوتا ہے. ایک جوڑ ہوتا. جی. اس میں کتنے جڑتے مستورات؟ قواعد پورا کرنے والے ہیں جڑتے ہیں اس میں؟ ان کی کچھ ترتیب بنتی ہے؟ 30 مستورات جڑتی ہے قریب. اچھا. ایک چلہ لگا ہوا اور اشرہ لگی ہوئی مستورات ہے. 2 چلے لگی ہوئی مستورات صرف 5 ہے. 5 ہے. پھر وہ سب کی تشکیل ہوتی ہے جن کا ایک چلہ لگا ہے دوسرے چلے کی؟ جی ہوتی ہے. ابھی ایک جماعت مستورات کی چلے کی بھی جا کے رہی رمضان کے بعد. پوری ایک مسجد کی جماعت گئی تھی. 2 ماہ نظام الدین
दोमा निजामुद्दीन के 7 साथी हैं। 7 साथी गए, माशाल्लाह, कारगुजारी अच्छी है 2 माह की। तो आ जाए भाई, ठीक, आप आ जाए। ये आखिरी है ये। वालेकुम सलाम। कोटगीर जी, बताइए 5 माह की जमात है? 5 माह की जमात एक गई साहब, एक जमात गई, जलालाबाद अफगानिस्तान माशाल्लाह। चल रही। और बैरून मस्तूरात जमात तो कुछ भी नहीं है, 3 चिल्ले की शायद ये पहली कारगुजारी है जोन की जो 5 माह की जमात गई, हाँ मुकम्मल, बाकी नहीं है कहीं भी नहीं। 3 शहर की है बस, ये दूसरे ये है। बोधन में जमात गई है। अच्छा, ये माह मस्तूरात बताइए, जोड़े कितने हैं आपके पास तैयार जो बैरून जा सकते हैं? हाँ, तैयार तो अभी फिलहाल कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? बोधन में भी नहीं है ना कि 5 माह की जमात मस्तूरात की है जी। वो बात चल रही मस्तूरात की। कितने जोड़े हैं तैयार आपके पास कवायद पूरा करने वाले? 5-6 जोड़े हैं। 6 जोड़े बहुत है ना, कि जमात बन सकती ना जी। अभी तक ये शशमाही जोड़ों में इनके साथ क्या मामला हुआ? क्या करे ये लोग? आए थे, बात सुने, इनकी तश्कील हुई, अज़ाइम हुए, क्या हुआ? बात हुई सब, बात होते रहती, तश्कील भी होती, तो तैयार हुए थे? अज़ाइम भी होते हैं इंशाअल्लाह। नहीं, आप इरादा करवा के कवायद लिखे, यहाँ तक काम हुआ? कहाँ तक हुआ काम? नहीं, अभी कवायद तो कुछ भी नहीं हुई है इससे। नहीं है? नहीं। इस्माइल जोड़ में 3 जोड़े तैयार हुए, 2 मान अच्छा, तरकीब बनी, और एक जोड़ा हमारी जमात बन गई और वो बोधन चले गए, तरकीब बनाए थे। उसके बाद जिसे कहा जा रहा है तो ना वो जमात में चले गए, तो फिर वो ड्रॉप हो गए। 2 मरतबा की तश्कील हुई, 80 मरतबा वो 5 महीने के पूरे मिलकर चले गए। उसमें साथियाँ 4 है। अच्छा, 5 महीने के? हाँ, 5 महीने के। अच्छा, अभी चलो आने के बाद ठीक है। और लोगों के भी कवायद पूरे कराओ इंशाअल्लाह। एक चिल्ला लगा हुआ है, दूसरे चिल्ले के जल्दी से तैयार करो ताकि कवायद पूरे हों। मस्तूरात की जमातों की भी तकाज़े बहुत है आलम में। चलिए, और 3 चिल्ले की जमात है? 3 चिल्ले की जमात एक चल रही। एक चल रही जी। 2 गए हुए हैं? नहीं, एक ही अभी चल रही वो। हाँ पूरे 2 साल में जी। कितनी मस्जिदें हैं 5 अमाल की? 5 अमल की 2 मस्जिद है। 2 मस्जिद कोटगिर में 2 है? 2 ही है। अच्छा, कोटगिर बराबर पे। तो 2 मस्जिदों से नहीं निकाले जमात, या 2 की मिलके एक बनी? वो 2 की मिल जाएगी बनी। एक बनी, तो हर महीना एक भी बने तो 2 के मिलके 18 महीने की। हाँ, 18 महीने में 20 महीने तकरीबन हो गए। हाँ, 20 महीने में 20 जमातें तो होनी चाहिए था, दोनों मिलके भी बनाए तो नहीं? जी, कैसा फिर? इंशाल्लाह कोशिश है, अब है इरादा, मजबूत इरादा करेंगे अब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। 4 महीने की आवाज़। हाँ, वही है, तो 4 महीने की चल रही। 4 महीने की आवाज ही लगाना, 4 महीने की तश्कील ही करना है ऐसा। जी जी। अगर चिल्ले के लिए कोई तैयार हो जाए तो कबूल कर लेना, वरना बात तो 4 महीने की हो, बात तो 4 महीने की हो। हिम्मत नहीं होती आप लोगों को 4 महीने की तश्कील करने की? हाँ, कहीं महीना निकल जाऊं बोल के डर जाते क्या? या सामने वाले से मुतासिर हो जाते? सामने वाले से कभी मुतासिर नहीं होना। अगर आप ये देखेंगे बहुत मालदार है, इनके 4 स्कूला है, कंपनी है, इतने दुकाना है, मसरूफ आदमी है, 4 महीने नहीं निकल सकते। अब दूसरे को देखे, इन्हें रोज का करके खाने वाला है मजदूरी, इन्हें कैसा जा सकता 4 महीने? अब ऐसा करे तो कोई भी नहीं जाता, सबको जाना है। मसरूफ से मसरूफ तरीन आदमी को भी निकालना है, उसके जाहिरी हालात को देख के मुतासिर नहीं होना। हमारे हजरत फरमाते कि दाई अगर सामने वाले के हालात को देखकर मुतासिर हो जाएगा तो फिर अपनी बात रखने से, बात कहने से रह जाएगा। बिल्कुल अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करके बात करना है। इन्हें क्या, इससे बड़ा मसरूफ आदमी भी जा सकता 4 महीने, रोज का करके खाने वाला क्या, हर आदमी जा सकता है अल्लाह के रास्ते में 4 महीने। जिस काम के लिए हम पैदा हुए हैं वो काम करने पीछे हटना नहीं है, तैयार करना है इंशाअल्लाह। सीरत से ये बात साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में एक शख्स इस्लाम लाया, अभी मुसलमान हुआ, और पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं, क्या हुक्म है मेरे लिए? आपने उसकी तशकील की कि अब आपको जान दे देना है, जाके मैदान गर्म है। देखो, नए मुसलमान अभी इस्लाम लाया,
اس کی تشکیل کر رہے ہیں پوری زندگی کی کہ زندگی دے دو. ارے کر رہے نہیں کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل. ارے ابھی اسلام لایا ابھی تو بول کے چھوڑ دیے کیا؟ نہیں ہے، پوری جان دے دو بولے پوری زندگی کی تشکیل. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ 40-50 سال کے مسلمان کو 4 مہینے بولنے کے لیے ڈر رہے ہیں. 40 سال سے بیچارہ رہ رہا مسلمان 50 سال سے، اس کو 4 مہینے نکلو بولنے ہم ہمت نہیں کر رہے ہیں. اس لیے ہمت کے ساتھ دعوت دو، سب نکل سکتے ہیں. اور ہوتا کچھ بھی نہیں. کچھ ہوتا کیا؟ یہ کائنات کون چلا رہے؟ کھلا رہے کس سب کو؟ کون؟ پالنے والے اللہ، کھلانے والے اللہ، مسائل کے حل کرنے والے اللہ. کچھ بھی نہیں ہوتا. جو مقدر میں وہ چلتے ہی رہتا ہے. انشاءاللہ حالات بنتے رہتے. اللہ ضائع نہیں کرے گا. اللہ کا کام کرنے سے ضائع نہیں ہوتے، اور دنیا اور اچھی بنے گی انشاءاللہ. اس لیے یہ ہمت کے ساتھ آپ کو تشکیل کرنا ہے 4 مہینے کی، اور خوب آواز لگانا ہے. اب لگائیں گے آواز یا خاموش رہیں گے؟ پھیری کا کاروبار کرنے والا محلے میں گاؤں میں جاتا، اگر خاموش گزر گیا ترکاری رکھ لے گے تو جیسا ترکاری لے کے گھسا تھا گاؤں میں باہر ویسے نکل جاتا ہے. ایک بھی ترکاری کا کٹا نہیں بکتا. خاموش گئے تو بک جاتا؟ نہیں بکتا. آواز لگانا پڑتا، خوب آواز لگانا. جتنی آواز لگائیں گا جلدی سے مال ختم ہو جائیں گے، بک جائیں گا. ہم آواز لگانے میں کمزور ہیں، تشکیل کرنے میں کمزور ہیں. اس لیے اب طے کرو کہ انشاءاللہ یہ اجتماع کو عنوان بنا کے ہر مسلمان کی 4 مہینے کی تشکیل کریں گے. سب بولو انشاءاللہ. سب تیار ہیں اس کے لیے؟ ہر مسلمان کی بھی کرنا ہے، اور خاص طور سے چلے والوں کو سب کو 4 مہینے نکالنا ہے. اب یہ چلے پہ کب تک گاڑی چلائیں گے؟ بعض تو 20 سال سے چلے لگا رہے ہیں، 10 سال سے چلے لگا رہے ہیں. نہیں، وہاں انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 4 مہینے میں زندگی کا رخ صحیح ہوتا ہے. زندگی کا رخ صحیح ہوتا ہے. سمجھے؟ زندگی کا رخ بولے تو معلوم ہے، زندگی کا ایک رخ ہے ہر آدمی کا. اندر کے جذبات ہیں، خواہشات ہیں، اس کی فکریں ہیں، اس کے مال کے خرچ کرنے کا انداز ہے. یہ سب صحیح ہو جائے گا 4 مہینے میں. رخ صحیح ہوگا. اب جس کے 4 مہینے نہیں لگے ابھی رخ ہی صحیح نہیں ہوا، صحیح رخ پہ ہی نہیں پڑے. اس لیے سارے چلے والے اس میں بھی اگر کوئی ہے تو وہ بھی ارادہ کر لیں، اور آپ لوگ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہر یہ 4 مہینے کا جوڑ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہر چلے والے کو 4 مہینے نکالنا ہے انشاءاللہ. تیار ہیں اس کے لیے؟ اور اسی طرح سے ہر صرف ایک 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں تو ان کو دوسرے 4 مہینے کے لیے بھیجنا ہے. دوسرے 4 مہینے جس کے لگے ہوئے ہیں ان کو تیسرے 4 مہینے کے لیے بھیجنا ہے. اور 3-4 مہینے جن کے لگے ہوئے ہیں، بیرون میں لگا ہوا ہے وقت، 3 سال ہو گئے یا ابھی ہونا ہے، سب کو کوشش کریں کہ سب کی بیرون کی تشکیل ہو انشاءاللہ. یہ اجتماع سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارا کڑپا کا جو اجتماع ہے صوبے کا، یہ اجتماع عالمی اس کا نفع ہو، عالم کو اس کا فائدہ ہو. اگر یہ اجتماع سے بیرون جماعتیں زیادہ سے زیادہ نکلے گی، ملکوں میں جائے گی، تو یہ اجتماع کا خیر لے کر جائیں گے. یہ اجتماع کا خیر ملکوں میں پہنچے گا انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس لیے بیرون کی جماعتیں نکالنا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا کوئی اجتماع، کوئی جوڑ شروع ہوتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا. شروع ہوتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا. اس کا خیر چلتے ہی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، قیامت تک چلے گا انشاءاللہ. اب یہ کڑپا کا اجتماع قیامت تک چلتے رہے گا. اس کا ارادہ کرو نا، عالم کا بھی ارادہ کرو، قیامت تک کا ارادہ کرو. پھر انشاءاللہ یہ اجتماع کو اللہ عالمی بنا دیں گے، اس کا نفع عالمی ظاہر ہوگا. وہ کیسے؟ فرمایا کہ جیسے گزشتہ پرگی سے 450 سے 500 کے درمیان جماعتیں نکلی ماشاءاللہ، ایسے ہی اللہ کرے کہ اب ہزاروں کی تعداد میں نکل جائے کڑپا کے اجتماع سے. اب ہزاروں کی جماعتیں نکلیں گی اجتماع سے. اجتماع تو وہاں ختم ہو جائے گا لیکن اس کا خیر جو ہے اس کا سلسلہ چل پڑے گا. 1000 جماعتیں 2000 جماعتیں جائیں گی، وہ منڈلوں میں، دیہاتوں میں، اضلاع میں، صوبوں میں، ملکوں میں محنت کرے گی. وہاں سے لوگ کھڑے ہوں گے، پھر وہ اللہ کے راستے میں جائیں گے، نقد جماعتیں بنائیں گی.
پھر وہ جا کے محنت کریں گے, وہاں کچھ لوگوں کو اٹھائیں گے. اب یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ خیر کا قیامت تک چلتا ہی رہے گا. اس لیے ہم کو پوری فکر ہے, اور ہمارے کو بہت امید ہے کہ ضلع نظام آباد سے بڑی امید ہے کہ یہاں قواعد پورا کرنے والے, استعداد والے, صلاحیت والے لوگ بہت ہیں. یہاں سے ملکوں کے تقاضے آسانی سے پورے ہو سکتے ہیں. عالم کے ملکوں والے انتظار میں ہے کہ نظام الدین کی جماعتیں آئیں گی, ہم کو کام سکھائیں گی. اس وقت نظام الدین میں کام کیا طریقہ کیا چل رہا ہے, کیا بات کہی جا رہی ہے, اس طریقے پہ ہمارا کام آ جائے. ابھی ایک دیہات کی جماعت گئی تھی منڈل کی بیرون, ایک ملک کو جانا تھا اس کو, لیکن درمیان میں ایک ملک میں رکنا بھی تھا ایک ہفتہ. اس کو ویسے سہولت تھی جانے میں, تو ایک ہفتے کے لیے وہاں جماعت رکی. جاتے جاتے راستے میں تو وہ ملک کے سارے پرانے جمع ہو کے کہنے لگے کہ اب ہم کو کام بتائیے, کام سکھائیے کہ اس وقت نظام الدین میں کیا چاہا جا رہا ہے, کیا کام کا طریقہ کار بتا جائے. سارے کام ہم کو بتائیے, مستورات کے کام, بیرون کا کام, طلبہ کا کام, علماء کا کام, سارا کام ہم کو سکھا کے جائیے. اتنا یعنی انتظار میں ہے ملکوں والے. جانے والی جماعت ایک ہفتہ رکی تو پورا ملک استفادہ کیا. اور کون ہے وہ؟ منڈل کے لوگ ہیں, دیہات کے لوگ ہیں. اتنی صلاحیتیں لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے اس کام کی وجہ سے. دیہات کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ کام کے نہیں ہے, لیکن اللہ کے فضل سے یہ ملکوں کے تقاضے پورے کرنے والے بن گئے. امت میں اتنی استطاعت ہے, وہ استطاعت کو ضائع ہونے مت دو. اسی لیے ہمارے بڑے دعا فرماتے ہیں, ہم دعا میں سنتے رہتے ہیں نا, اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو, جان مال کو ضائع ہونے سے بچا لے. ضائع ہونے سے بچنا بولے تو اللہ کے دین پہ لگنا. آج میوات والے ماشاءاللہ ہمت کر کے کھڑے ہو رہے ہیں. ابھی مفتی صاحب ہی سنا رہے تھے کہ ایک ساتھی کھڑے ہو گئے حضرت کے بیان پہ, کہنے لگے کہ میں ڈھیلے خرچ کے ساتھ تیار ہوں, جس کو ہم کھلا خرچ کہتے ہیں. حضرت نے پوچھا کتنا خرچ ہے؟ فرمایا 27 لاکھ خرچ ہے. کتنے دن کے لیے جائیں گے؟ جتنے دن کے لیے آپ بھیج دیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں. ایسا تیار ہو رہے ہیں لوگ, ورنہ یہی مال خواہشات پہ, تقریبات پہ, تعمیرات پہ لگ جائے گا امت کا. کتنے آسان اور کتنا سستا سودا ہے کہ یہ مال امت کی ہدایت پر لگ جائے, اسلام کے چمکنے پر لگ جائے. یہ جذبہ صحابہ کا ہوتا تھا, یہ جذبہ ہم کام کرنے والوں کے اندر ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو یہ جو عزائم ہیں, ارادے ہیں, کام ہے, یہ قربانی سے ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ہم تشکیل کر رہے ہیں, لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں, لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں. یہ ہر ایک کے زبانوں پر ہے. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک ایک فرد کے عزم سے اضلاع میں کام ہوا, صوبوں میں کام ہوا, ملکوں میں کام ہوا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, سارا ملک کھڑا ہو گیا. ارے ہوا نہیں ہوا, ایسے تو ہوا نا. ایک آدمی کھڑا ہوا تو سارا ملک کھڑا ہو گیا. ایک صوبے میں کھڑا ہو گیا تو سارا صوبہ کھڑا ہو گیا. ایک فرد ضلع میں کھڑا ہو گیا تو سارا ضلع کھڑا ہو گیا. ایسی محنتیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ. لیکن آج ہمارے اندر کمزوری اتنی آ گئی کہ 10-12 ساتھی ایک مسجد کے, 10-12 ساتھی مزیدار جماعت کے ایک مسجد کے, سب مل کے ایک آواز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کمزور ہیں. ارے بول رہے نہیں بول رہے, پورے 10-12 مل کے بول رہے ہیں ہماری مسجد کمزور ہے, کام نہیں ہو رہا, ہمارا کام نہیں ہو رہا. یہ باتیں بہت چل رہی ہے. اس لیے یہ کمزوری کی باتیں چھوڑ دو, ہمت کی بات کرو. ایک فرد سے پورے ضلع میں کام ہو سکتا ہے, صوبے میں کام ہو سکتا ہے, ملک میں کام ہو سکتا ہے, تو مسجد میں کام نہیں ہو سکتا؟ ارے بولو, ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا. عزم اور ارادہ ہونا چاہیے پکا مضبوط ماشاءاللہ, تو پھر کام ہوگا. اس لیے اب عزائم کی نشست ہوگی انشاءاللہ, عزائم کی بات ہوگی. آپ کو صحابہ کے واقعات کے ذریعے ہمت اور حوصلے کی بلندی کی ترغیب دی جائے گی. آپ لوگ بھی اب ارادہ, عزم اور حوصلہ بلند کر کے یہاں سے عزائم کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اب سے لے کے اجتماع تک ایسی محنت کر ڈالیں گے کہ جو کچھ کمزوری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, اور انشاءاللہ جو تقاضا دیا جائے گا اجتماع کا اس کو پورا کریں گے. سب تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ بھائی جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ, بیٹھ جاؤ. اور اگر آگے جگہ ہو تو اور اس کو بھی پر کر لے, اور ساتھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بھرپور ہماری مدد فرمائے. آ جائیے سر.